बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको मेरे ख्याल में कल एक रट्टी रटाई न्यूज़ दी गई, या आप ये समझ लें कि ख़ास किस्म की स्क्रिप्ट लिख कर दी गई कि इमरान खान साहब ने जो है वो माफ़ी का ऐलान कर दिया है कि वो माफ़ी मांगेंगे, और इमरान खान साहब कोई लचक खा गए या कोई डील करने जा रहे हैं या कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, या फिर जो उनके बयानिया है, जो मौक़िफ़ है उसमें नरमी आ रही है। एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसी कह लें, साजिश कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन लग ऐसे रहा था कि पूरे मीडिया पे एक ही बात चलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी का ऐलान कर दिया है, माफ़ी का ऐलान कर दिया है। मगर इमरान खान साहब ने कैसी माफ़ी, कौन सी माफ़ी? अगर वो आप सारी मेरा पिछला वीलॉग भी सुन लें, और आज जो इमरान खान साहब ने दोबारा एक बार बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बताया है, ये भी सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अक्ल के अंधे, कानों के बहरे, अक्ल से पैदल, ज़ुबान से तोतले, ये सारे जितने लोग बैठे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इन्होंने मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का पूरा बयान नहीं सुनाया। आपको सिर्फ एक बात बता दीजिए, इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान आज फिर इमरान खान साहब ने किया है, तो सुने ज़रा कि कैसी माफ़ी वो कह रहे हैं मांगेंगे और किस किस्म की माफ़ी। जिस किस्म का इमरान खान साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, मशरूत माफ़ी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले से ज़्यादा सख्त और हार्ड किस्म का एक रद्द-ए-अमल आता है इमरान खान साहब का। एक ऐसा मौक़िफ़, एक ऐसा स्टेटमेंट इमरान खान साहब देते हैं कि जैसे लगता है कि इमरान खान साहब ने ऐलान जंग किया है। यहाँ पर कौन सी माफ़ी, कैसी माफ़ी चल रही थी कल, तो आज हमने दोबारा इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल में बैठ कर मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा का वक्त नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी के नाम ECL में डाल के रखे हैं। ये किसी टाइम भी फुर्र हो जाएंगे, यानी कि फरार हो जाएंगे। मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। कान खुल कर सुने ये सारे लोग जिनके कानों के पर्दे बंद हुए थे। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ और माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर सुने आगे, कहते हैं अगर निगरान सेटअप बनाकर दोबारा इलेक्शन करवाए गए तो मैं इसको भी किसी सूरत में तस्लीम नहीं करूंगा, दोबारा भी इस किस्म के इलेक्शन को तस्लीम नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो न्यूट्रल वाकई जो होता है वो जानवरी ही होता है, लेकिन फ़ौज के लिए न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं था, फ़ौज के लिए गैर सियासी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और इसकी मैं तस्हीह कर रहा हूँ आज दोबारा कि गैर सियासी रहे। न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो आज भी अपने नैरेटिव पे, आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान। आगे, सबूत छुपाना जुर्म है, सबूत आपके पास पड़े हुए हैं। अगर मेरा कोई आदमी CCTV फुटेज में है तो सामने लाया जाए, फिर मैं माफ़ी मांगूंगा, ये मेरी शर्त है। इस शर्त के ऊपर, और आगे जिस तरीके से स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी है, ऐसे लगता है कि उन्होंने झाड़ा है ताकतवर को, झंझोड़ा है ताकतवर को, जो मर्जी कर लो। फिर मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जेल में जितनी देर मर्जी रखना है रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं डील करने को तैयार नहीं हूँ। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया होता है। आप बात समझ रहे हैं? मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा है, ना कोई जायदाद। मैंने सारे के सारे केसेस लड़े हैं और मज़ीद भी लड़ता रहूँगा। मुझके ऊपर और मेरी अहलिया पर जो मर्ज़ी केसेस और बनाना चाहते हैं तो बना लें। मकसद सिर्फ ये है इनका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाए। मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या पागल हूँ कि अपने ही लोगों को कहूँगा कि फ़ौज पे चढ़ दौड़ो या फ़ौज पे हमला कर दो? तो क्वेश्चन आया साथियों की जानिब से कि इस्तिग़ासा ने अपने शहादतें अदालत के सामने पेश कर दी हैं, तो अब आपकी तरफ से कोई भी गवाह नहीं पेश हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे हक़ में गवाह आएंगे हक़ में गवाह, और ज़रूर आएंगे। गवाहों के नाम मैं
قبل از وقت نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر پیچھے ویگو ڈالا آ جاتا ہے۔ تو میرے کیسز کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا، مجھ سے جب 342 کا بیان لیا گیا اس کے بعد بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب سے سوال ہوا، سانیہ 9 مئی تمام فوٹیج آن ریکارڈ موجود ہیں، ریگولر میڈیا نے اس کو لائیو دکھایا، آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج ریڈ لائن کراس کر لی ہے فوج نے، تو ہم آپ کی ریڈ لائن کراس کریں گے۔ آپ کے لوگ سوشل میڈیا پر فوٹیج چڑھا کر بڑا پراؤڈ فیل کر رہے تھے۔ جو عمران خان صاحب نے کہا 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، آگ لگانے والے لوگ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے۔ پھر عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا گیا، پھر بے نظیر کو شہید کیا گیا، نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا۔ ان جماعتوں نے تو کبھی جی ایچ کیو کے سامنے نہیں کہا کہ آپ پروٹیسٹ کریں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آئین اجازت دیتا ہے احتجاج کرنے کا، آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی، میں نے کہا تھا کہ جب میں اریسٹ ہوں تو جی ایچ کیو کے سامنے بالکل پرامن احتجاج کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے لیڈر کو آپ نے اریسٹ کیا ہے۔ تو پرامن احتجاج کو انہوں نے دہشت گردی میں تبدیل کر دیا۔ پھر کوسچن ہوا کہ آپ کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اور جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں آپ کو عدالتوں میں ریلیف مل گیا ہے، آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک ہی ایشو رہ گیا، وہ 9 مئی کا ایشو ہے، تو کوئی تیسرا حل نہیں بتاتے آپ کے، یہ کوئی تیسرا راستہ بتائیں کہ مسئلہ سولو ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں امن ہو، ملک میں اسٹیبلٹی آئے، مگر 9 مئی پر ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں 9 مئی کے حساب میں انصاف دیا جائے۔ پھر عرفان کے صدیقی صاحب جو ہیں سینیٹر ہیں نون لیگ کے، ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ اب بات چیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس بہت وقت ہے، وقت ان کے لیے ختم ہو رہا ہے، ان بیوقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ وقت نہیں رہ گیا، 2 ماہ اس حکومت کا تختہ دھڑن ہو جائے گا، ملک بنگلہ دیش سے برے حالات کی طرف جا چکا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت میں شامل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے معافی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب معافی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا ہے، اس لیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ان ریلو کٹوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑوا کر ختم کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ بچ جائیں، یہ سیاسی شہید ہو جائیں۔ میرے خلاف یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے۔ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا کسی قسم کی، بار بار انہوں نے یہ بات کی ہے۔ میرے خلاف جتنے مقدمات بنا لیں اور بنانے ہیں تو بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ملک میں اگر عبوری سیٹ اپ قائم کیا جاتا ہے تو اس کے تحت الیکشن کروائے جائیں گے، تو آپ وہ الیکشن قبول کریں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن فراڈیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ فراڈ الیکشن کروا چکا ہے، ضمنی انتخابات بھی انہوں نے پہلے سے ہی ڈبے بھر کر کسی کو دینے ہیں اور مرضی کے رزلٹ جاری کیے جانے ہیں۔ تو موجودہ حکومت کے زیر انتظام بننے والے عبوری سیٹ اپ اور اس چیف کمشنر کی نگرانی میں کوئی انتخابات بھی نہیں مانوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ انقلاب بار بار پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور متحدہ جو طلباء ہیں یعنی کہ فیڈریشن جو ہے ISF، اس نے بھی اعلان کر دیا ہے اور وہ بھی میدان میں آ چکی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ نوجوان موجود ہیں اس میں۔ پاکستان میں ستمبر کے ماہ میں بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اکتوبر تو بہت آگے پڑا ہے، تو ستمبر اور اکتوبر یہ بڑے اہم مہینے ہیں، ان میں فیصلہ کن چیزیں سامنے آئیں گی۔ عمران خان کو دسمبر تک رکھنا ان کے لیے اب ناممکن ہو جائے گا۔ اب مارشل لا بھی نہیں لگ سکتا۔ مارشل لا اس صورت میں لگتا ہے جب تمام سیاسی پارٹی غیر مقبول ہو جائیں، لیکن اس وقت پاکستان میں مارشل لا اس لیے نہیں لگ سکتا کہ 80% عوام ایک شخص کے پیچھے کھڑی ہے، مقبول ترین لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے، جس کا نام عمران خان صاحب ہیں۔ آج عمران خان کی جو یہ گفتگو ہے یہ آپ نے سنے اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا
کہ کس قسم کی وہ غیر مشروط یا معافی کا وہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طریقے سے میڈیا کو ایک اسکرپٹ دی گئی، منہ میں ان کے الفاظ ڈالے گئے کہ آپ بولیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان طلباء میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اگر 30 اگست تک عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو پورا کا پورا جو ملک ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، بالکل سیل کر دیا جائے گا، اور 70% طلباء جو ہیں انہوں نے کہا ہے ملک چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں، ہمیں روزگار نہیں مل رہا ہے، ہم بے روزگار ہو چکے ہیں، معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، ملک میں آئین عملی طور پر سسپینڈ نظر آ رہا ہے، ملک میں آئین کی بالادستی اور فارم 47 کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ملک بھر میں نکلنے کا اعلان کر رہے ہیں. مرکزی جو ان کی ISF کی آج پریس کانفرنس تھی اور ان کے تمام نمائندگین ISF والے جتنے بھی تھے وہ وہاں پر موجود تھے. تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے ISF اس نے ملک بھر میں تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان اور تمام سیاسیوں کی سمیت جتنے بھی رہائی ہے وہ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 5 مطالبے اور ہیں: آئین قانون کی بالادستی، عمران خان سیاسی اسیران کی رہائی، طلباء یونین کی بحالی، اور جتنے بھی فیسیں ہیں ان میں کمی کی جائے. ہماری جو فیسیں ہیں اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیوں کی، جبری اغوا گمشدگیوں کا سلسلہ روکا جائے، بجلی کی قیمتوں میں فی الفور اضافہ جو ہے اس کو کم کیا جائے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ بلے بلے ہو گئی ہے. آج انہوں نے یہ مطالبات رکھے ہیں اور آج ہی 2 روپے بجلی دوبارہ مہنگی کر دی گئی ہے، تقریباً 2 روپے 50 پیسے. یہ موجیں لگی ہوئی ہیں، حکومت کی موجیں لگ چکی ہیں. دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں سروے کروا لیں، 80% جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. 8 فروری الیکشن دیکھ لیں، عمران خان صاحب سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور ہمارا سر فہرست جو مطالبہ ہے اسٹوڈنٹس نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. آج ہم سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ کر پکارا جا رہا ہے. خدا کی قسم جب پاکستان پر فقط جنریشن ہائیبرڈ وار نازل کی گئی تو ہم کی بورڈ واریئرز تھے اس ٹائم، یعنی کی بورڈ واریئرز کی بورڈ کے اوپر بیٹھ کے وہ جنگ لڑ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ جو آج ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، جب دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو یہ بھاگ جائیں گے. اسٹوڈنٹس رہنما جو ہیں انہوں نے آج بڑے اہم اعلانات کیے ہیں اور الٹیمیٹم حکومت کو بھی دے دیا ہے اور اس طاقتور کو بھی دے دیا ہے جس کو عمران خان صاحب نے کئی بار الٹیمیٹم دیا ہے. لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.